السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیچھے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ نجم الدین کا بیٹا صلاح الدین بھی اس مہم میں شرکت کرے گا تاکہ وہ مزید تجربے سے ہمکنار ہو سکے۔ صلاح الدین جس طرح مصر کے خلاف پہلی مہم کے موقع پر مصر جانے سے ہچکچاتا تھا، اس مرتبہ اس نے اپنی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن سلطان کے حکم کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ تھی۔ صلاح الدین اگرچہ جنگ سے گھبراتا نہ تھا بلکہ بخوبی جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا تھا، لیکن غالباً وہ دمشق کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے یا پھر ریگستانی سفر کے مصائب کے پیش نظر کس قدر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پیش قدمی کی تیاری کو خفیہ رکھا گیا، محض امرائے نوریہ ہی جانتے تھے لشکر کی تیاریاں کیوں زور و شور پر ہیں۔ اگرچہ لشکر کی تیاری کے حوالے سے مکمل رازداری برتی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان نے مزید احتیاط کے پیش نظر اس مرتبہ مصر کی جانب پیش قدمی کرنے کے لیے پہلے والے رستے سے سفر کرنے سے منع کرتے ہوئے یہ حکم دیا، اس رستے کے بجائے وادی الفلاح کے رستے سے پیش قدمی کرتے ہوئے سفر طے کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی یہ راستہ عیسائی حدود سے دور پڑتا تھا اور پیش قدمی کے دوران عیسائیوں سے کسی قسم کی مارکا رائی کا کوئی اندیشہ نہ تھا، لیکن اس راستے میں یہ خرابی تھی، یہ عین ریگستان کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا جہاں اکثر طوفان باد و باران کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گرد و بار سے طوفانوں کا خدشہ ہر لمحے موجود رہتا تھا، لیکن سلطان کے حکم کو ٹالنا ناممکن تھا۔ لہذا ایک شب جب نصف شب سے زیادہ گزر چکی تھی، تب اسدالدین شیرکوہ کی کمان میں امرائے نوریہ صلاح الدین اور لشکر نے اپنے ساز و سامان کے ہمراہ مصر کی جانب پیش قدمی کا آغاز کر دیا۔ رات کا سفر تو خیر خیریت کے ساتھ کٹ گیا، لیکن سورج طلوع ہوتے ہی ان کی کرنوں نے ان کے جسم کو جلانا شروع کر دیا۔ یہ لشکر پیش قدمی کرتے ہوئے جس مقام تک پہنچ چکا تھا، وہاں سے ریگستان کا آغاز ہوتا تھا۔ اسدالدین شیرکوہ کو حالات کے پیش نظر فوجی قافلے کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دینا پڑا، اور اس قافلے نے ایک چھوٹے سے نخلستان کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ ریگستان کا ابھی آغاز نہ ہوا تھا، لیکن جیسے ہی سورج بلند ہوا، گرد و غبار کے بگولے اٹھنے لگے۔ فوجی قافلوں نے برق رفتاری کے ساتھ نخلستان میں پناہ لے لی۔ آسمان سے سورج آگ برساتا رہا، زمین پر ریت پہاڑ کی شکل میں اڑ رہی تھی۔ ریت کے ٹیلے ہوا کے دوش پر سفر کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس کے دوش پر سفر کرتا ہوا ریت کا ٹیلا نخلستان کے سامنے ایک دیوار بن کر حائل ہو گیا، لیکن ابھی چند لمحے بھی گزرے تھے، یہی ٹیلا دوبارہ ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے نامعلوم کس سمت جا پہنچا۔ یہ منظر اگرچہ دل دہلا دینے والا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دلچسپی سے خالی نہ تھا۔ فوجی سارا دن اسی منظر کو دیکھنے میں محو رہے، لشکری دن ڈوبنے کے انتظار میں مصروف رہے۔ بالآخر رات طاری ہو ہی گئی۔ رات کی تاریکی میں ہر سو سناٹا ہی سناٹا تھا اور قبرستان جیسی خاموشی طاری تھی۔ لشکر نے اپنا پڑاؤ اٹھا لیا، خیمے اکھاڑے گئے، پیش قدمی کا آغاز کر دیا۔ رات بھر سکون میں محض پیش قدمی کرتا رہا۔ صبح ہونے کے فوراً بعد کسی معقول جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ایک ہفتے بعد لشکر اسی روٹین کے مطابق پیش قدمی کرتا رہا۔ لشکر کے ساتھ 2 رہبر بھی دمشق سے ان کے ہمراہ چلے تھے، وہ رستے کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور دن کے وقت لشکری جہاں پر قیام کرتے، وہ دونوں رہبر اس مقام سے آگے کے رستے کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ چونکہ پیش قدمی محض رات کے وقت ہی ممکن تھی، اس لیے سفر طے کرنے کی رفتار سست تھی۔ اس کے بعد وہ ان کی پیش قدمی کی 8ویں شب تھی۔ نصف شب پیش قدمی جاری رہنے کے بعد رہبروں کو محسوس ہوا انہوں نے غلط رستے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ محسوس کرنے کے بعد پیش قدمی فی الفور موقوف کر دی گئی۔ دونوں رہبر 2-4 لشکروں کو اپنے ہمراہ لے کر رستے کی تلاش کے لیے روانہ ہوئے۔ ریگستان میں سفر کرنے میں یہی مشکل پیش آتی ہے، اس سفر میں رستے کی نشاندہی نہیں ہوتی اور نہ ہی منزل کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ قافلے کو محض رہبروں پر ہی تکیہ کرنا ہوتا ہے اور یہ رہبر اپنے حافظے پر تکیہ کرتے ہیں اور اسی سہارے سفر طے کیا جاتا ہے۔ دونوں رہبر صبح کے رستے تلاش میں نکلے اور نصف شب تک وہ اسی تلاش میں بھٹکتے رہے، لیکن رستے کی تلاش میں ناکام رہے۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، کسی بھی لمحے صبح سویرا طلوع ہونے کو تھا اور دن کے وقت ریگستان کی جو حالت ہوتی ہے اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالآخر رہبروں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی بے بسی پر ماتم کرتے ہوئے
سپہ سالار شیرکو کے روبرو مجرم کی طرح سر جھکائے پیش ہو گئے۔ ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سارا دن ریگستان کی خاک چھاننا خالہ جی کا گھر نہ تھا۔ شیرکو نے رہبروں کا عذر بغور سنا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کی کوئی خطا نہ تھی اور وہ حقیقت میں راستہ فرموش کر بیٹھے اور غلط راستے پر چل نکلے تھے۔ لہذا شیرکو نے انہیں بے قصور مانتے ہوئے ان سے باز پرس نہ کی اور لشکر کو حکم دیا وہ ہوا کے رخ پر خیمہ زن ہو جائیں اور اس لمحے تک خیمے سے باہر نہ نکلیں جب تک ہوا خیموں کو اکھاڑ کر ان کا حشر نشر نہ کر دے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑوں کے گردنوں کے ساتھ لپٹ کر اپنی حفاظت کا بندوبست کریں۔ لہذا سوار خیمے نصب کرنے میں مصروف ہو گئے اور یہ کام سر انجام دیتے دیتے سورج بلندی تک جا پہنچا اور گرد آلود جکڑ چلنے کا آغاز ہو گیا۔ شیرکو اپنے لشکر کی ہمت بڑھانے کے لیے انہیں بار بار یہ باور کروا رہا تھا وہ گرد غبار کے طوفانوں کو اپنا دشمن گردانتے ہوئے ان کا اسی طرح مقابلہ کریں جس طرح وہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ زمین پر گرنے کی صورت میں دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرنے کے بجائے کسی وزنی چیز کے سہارے اپنا تحفظ کیا جائے۔ وہ فردن ہر لشکر کو ان کی احتیاطی تدبیر سے آگاہ کر رہا تھا۔ ابھی اس نے نصف خیمے کا دورہ بھی مکمل نہ کیا، ریگستانی گرد غبار بگولوں نے انہیں اپنی زد میں لے لیا۔ خیمے نصب نہ رہ سکے، اکھڑنے لگے۔ کچھ لشکری خیموں کے ساتھ چمٹ گئے اور کچھ گھوڑوں کی گردوں کے ساتھ چمٹ گئے۔ گھوڑوں کے پاؤں ریت میں دھنس چکے تھے۔ ہر ایک لشکری کا کلمہ طیبہ اور آیت قرآنی کا ورد کر رہا تھا۔ آسمان شعلے برسا رہے تھے، ریت کی تبش لشکریوں کے پاؤں جلا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہوا کے بگولوں کے ساتھ اڑتی ہوئی گرم ریت آنکھوں، کانوں اور ناک میں گھس رہی تھی۔ لشکریوں نے اس عذاب سے بچنے کے لیے منہ پر چادریں لپیٹ لی اور ریت کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ امرائے نوریہ شیرکو اور صلاح الدین ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا رہے تھے۔ ہر جانب سے کلمہ طیبہ اور اذانوں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ یہ ریگستانی طوفان باد و براں قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سورج کا سفر مغرب کی جانب جاری تھا لیکن اس کی شدت فی الحال برقرار تھی۔ اس میں کمی کے کوئی آثار نہ دکھائی دیتے تھے۔ لشکروں کے لباس پھٹ چکے تھے۔ مشکیزوں میں اگرچہ پانی موجود تھا لیکن وہ حرارت کی شدت سے ابل رہا تھا۔ ان کے چہرے ریت سے ایسے اٹے ہوئے تھے پہچانے نہ جاتے تھے۔ گھوڑے اپنے ساتھ لپیٹے ہوئے اپنے سواروں کو سہارا دیتے ہوئے ریتلی زمین میں قدم دسائے کھڑے تھے۔ بالآخر سورج کو رحم آ ہی گیا اور وہ مغرب میں جا کر غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد ہوا کے جھکڑوں کی شدت میں کس قدر کمی واقع ہوئی اور گرد و غبار اور ریت میں جھن جھن کر لشکروں کا برا حال ہو رہا تھا۔ ان کی شدت میں کمی واقع ہوئی تھی۔ رات کا آغاز ہونے پر ہر سو ہو کا عالم طاری ہو گیا۔ چاند آسمان کی زینت بن گیا۔ لشکریوں نے اپنے منہ پر لپیٹی چادروں کو ہٹایا اور کپڑے سے اپنے ناک کان بالوں کو جھاڑا۔ شیرکو صلاح الدین نے طوفان باد و براں کی شدت میں کمی دیکھتے ہوئے اپنے گھوڑے سنبھالے، ان پر سوار ہوئے اور چاند کی روشنی میں ریت کی سمندر میں دور دور تک بکھرے سامان لشکریوں کو اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے اٹھاتے رہے۔ سامان کی گمشدگی کا اندازہ نہ لگایا جا سکا لیکن 4 لشکریوں اور 12 گھوڑوں کی گمشدگی کا لمحہ کسی سے کم نہ تھا۔ خدا معلوم طوفان نے انہیں اڑا کر کہاں پھینک دیا ہے۔ شیرکو نے انہیں تلاش کرنے کے لیے کچھ سوار ادھر ادھر دوڑائے۔ ان کا کچھ اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ اب شیرکو کو یہ فکر لاحق تھی کسی محفوظ ٹھکانے تک کیسے رسائی حاصل کی جائے۔ اگر صبح تک انہیں محفوظ ٹھکانہ میسر نہ آتا تو دن بھر انہیں پھر اسی عذاب سے گزرنا پڑتا جس عذاب میں وہ آج گزرے تھے۔ خدا اگر اپنے بندوں کو کسی امتحان یا آزمائش میں ڈالتا ہے تو ان پر رحم بھی فرماتا ہے۔ شیرکو کا لشکر دن بھر آزمائش میں مبتلا رہنے کے بعد سرخرو ہوا تھا، لہذا خدا کو ان پر رحم آ ہی گیا اور ان کی نجات کی سبیل پیدا کر دی۔ شیرکو اس کے لشکری سامان کو لاد کر کسی سمت کی جانب پیش قدمی کرنے ہی والے تھے کیونکہ انہیں درست سمت کا رتی برابر بھی ادراک نہ تھا۔ کچھ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے ان کے قریب آن پہنچے۔ قریب پہنچنے پر انہوں نے اپنے گھوڑے روکے اور قافلے کے سردار کے بارے میں استفسار کیا۔ لشکریوں نے شیرکو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کی۔ ان سواروں میں سے ایک نے شیرکو تک رسائی حاصل کرتے ہوئے کہا۔ سوار نے مہذب انداز میں استفسار کیا، غالباً آپ مسلمان سپہ سالار شیرکو ہیں، آپ کا کیا جز ہے؟ میرا نام شیرکو ہی ہے، سوار نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کے کچھ لشکری ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے کلا بازیاں کھاتے ہوئے ہمارے نخلستان میں آن گرے ہیں۔
ہم نے ریت کے اس طوفان سیلاب میں کود کر ان کی جان تو بچا لی ہے، لیکن فی الحال وہ ہلنے جلنے کے اہل نہیں، اس لیے وہ نخلستان میں ہمارے مہمان ہیں۔ ہم انہیں وہیں چھوڑ کر آپ کو اپنا مہمان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ شیخوں نے اتحاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے استفسار کیا، لیکن آپ کو کیسے یہ خبر ہوئی؟ ہم یہاں پر موجود ہیں جبکہ ہم نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ اگرچہ آپ نے ہمیں مدد کے لیے نہیں پکارا، لیکن دن بھر آپ کی اذانوں کی آوازیں ہماری سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہم نے ان اذانوں کی آواز سے اندازہ لگایا آپ کس سمت موجود ہو سکتے ہیں، لہذا جو ہی طوفان باد و باران تھما تو ہم آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم راستے میں تھے، ریت میں دبے ہوئے آپ کے لشکریوں پر نظر پڑی، لہذا ہم نے پہلے انہیں بحفاظت نخلستان پہنچایا اور ماں بعد آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ لشکریوں نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے ان کی مدد فرماتے ہوئے ان سواروں کو ان کے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیجا اور ان کی مشکل حل کر دی۔ اب انہیں اطمینان تھا وہ کسی پرسکون ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ شیخوں نے سوار سے استفسار کیا، آپ کا نخلستان یہاں سے کس قدر فاصلے پر واقع ہے؟ سوار نے جواب دیا، زیادہ دور نہیں ہے سپہ سالار، لیکن آپ نے غلط راستے کا انتخاب کیا۔ اگر آپ کا رہبر درست راستے سے نہ بھٹکتا تو آپ ہمارے نخلستان تک رسائی حاصل کر لیتے۔ شیخوں کو رہبر کے حوالے سے فکر لاحق تھی۔ اس نے استفسار کیا، کیا یہاں ہمیں کوئی ایسا رہبر میسر آ سکتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں بلیس پہنچا دے؟ کیونکہ اب میں کسی رہبر کی عدم موجودگی میں مزید پیش قدمی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوار نے تسلی امیز لہجے میں کہا، آپ ہمارے ہمراہ چلیں، آپ کی خواہش کے مطابق بندوبست ہو جائے گا۔ شیخوں نے سامان لادنے کا حکم صادر کر دیا۔ زخمی ہونے والے لشکریوں کی مرہم پٹی کی گئی۔ لشکریوں نے سامان لادنے میں کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ وہ طوفان کا مقابلہ کرنے والا تھکا ماندہ لشکر جلد ہی نخلستان جا پہنچا جو اس ریگستان میں کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اہل ریگستان نے شیخوں کو بتایا، ریگستان کے اس حصے میں اس قدر شدید طوفان باد و باران نہیں آتے، لیکن محض اتفاقاً اس قدر شدید طوفان باد و باران اٹھا کے لشکری تمام دن ان کا مقابلہ کرتے ہوئے تھک گئے۔ لشکریوں کو ریگستان سے سامان لادنے اور نخلستان پہنچ کر اتارنے میں کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اپنی پیش قدمی مزید جاری رکھ سکتے۔ شیخوں بھی ان حالات کا چشم دید گواہ تھا، لہذا اس نے حکم دیا، آج رات اور کل کا تمام دن لشکری نخلستان میں آرام کرتے ہوئے اپنی تھکن اتاریں گے اور کل شام پیش قدمی کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ لشکری یہ حکم سن کر خوش ہوئے کیونکہ ان کی دلی مراد بھر آئی تھی۔ نخلستان میں اس رات شیخوں نے محض چند گھنٹے آرام کیا اور فجر کی اذان کے وقت اٹھ بیٹھا۔ اس نے تمام امراء کو بیدار کیا، اگرچہ آج کا دن ان کے آرام کا دن قرار پایا تھا اور لشکریوں نے گزشتہ دن طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے جس تھکن کا سامنا کیا تھا، آج اس کی تھکن اتارنے کا دن تھا۔ لیکن شیخوں چاہتا تھا کہ لشکری اپنا تمام دن محض آرام کی نظر نہ کرے، بلکہ ساتھ ساتھ پیش قدمی کی تیاریوں میں بھی بتدریج مصروف رہیں تاکہ سورج کی تپش میں کمی واقع ہوتے ہی وہ اگلی منزل کی جانب پیش قدمی کا آغاز کر سکیں۔ شیخوں اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتا تھا جس نے اسے اور اس کے لشکریوں کو اس قدر بھیانک طوفان کی نظر ہونے سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا، اگر وہ کل کے طوفان میں نہ پھنستے تو آج وہ ایک منزل مصر کے قریب پہنچ چکے ہوتے۔ یہ نخلستان ایک چھوٹا سا نخلستان تھا، اس کے مکینوں کی تعداد 100 سے بھی کم تھی، لیکن یہ لوگ محض اس لیے عیسائیوں کی لوٹ مار سے محفوظ تھے۔ ریگستان میں اٹھنے والے طوفانوں کی وجہ سے عیسائی ادھر کا رخ کرنے سے کتراتے تھے۔ نخلستان کے مکینوں کا ناظم ایک بزرگ مکین تھا۔ اس نے شیخوں کو 4 رہبر فراہم کر دیے تاکہ وہ انہیں مختصر اور محفوظ راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے مصر پہنچانے کا اہتمام کریں۔ جب اہل نخلستان کے علم یہ بات آئی یہ لشکر سلطان نور الدین زنگی کا لشکر ہے تو مزید خوش ہوئے۔ ان کی میزبانی میں مزید جوش و خروش شامل ہو گیا کیونکہ نور الدین زنگی نے دمشق تا مدینہ منورہ طوفانی سفر کرتے ہوئے وہاں سے 2 بدبخت عیسائیوں کو نظار مبارک کی بے ادبی کرنے سے روک کر انہیں قرار واقعی سزا دیتے ہوئے ان کے سر تن سے جدا کر دیے تھے۔ ان کی کارروائی کی دھوم سارے عالم اسلام میں مچی ہوئی تھی اور ہر مسلمان سلطان دمشق نور الدین زنگی سے والہانہ عقیدت رکھتا تھا، اسے اپنا اکابر تصور کرتا تھا۔ شیخوں کو اپنی پیش قدمی کا آغاز کرنے کی بے حد جلدی تھی۔
وہ طوفان کی وجہ سے ایک دن کی مسافت طے کرنے سے قاصر رہنے کے غم میں مبتلا تھا۔ اگرچہ شام پڑ چکی تھی لیکن سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ شیرکو نے پیش قدمی کے آغاز کے احکامات جاری کر دی۔ آج کا دن گزشتہ دن کے مقابلے میں کم گرم رہا تھا۔ ریت کے بگولے بھی نہیں اڑ رہے تھے۔ اہل نخلستان نے شیرکو کے لشکر کو خدا حافظ کہا۔ شیرکو نے رخصت ہوتے وقت بزرگ ناظم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اہل نخلستان نے یکے بعد دیگر شیرکو کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد لشکر نے اپنی پیش قدمی کا آغاز کیا۔ اب ان کے ہمراہ رہبر بھی سفر کر رہے تھے، لہذا وہ مطمئن تھے کیونکہ اب ان کا رستے سے بھٹکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لشکر رات بھر پیش قدمی میں مصروف رہنے کے بعد صبح سویرے ایک اور چھوٹے سے نخلستان میں جا پہنچا۔ ساتھ آنے والے رہبروں نے اہل نخلستان کو شیرکو اس کے لشکر سے متعارف کروایا۔ اہل نخلستان نے حسب استطاعت میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ دن بھر آرام کرنے کے بعد رات کو ایک مرتبہ پھر پیش قدمی کا آغاز ہوا۔ 4 دن تک پیش قدمی کا یہی سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد رہبروں نے یہ نوید سنائی کہ وہ اب مصری حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ کہ قافلہ جس مقام سے مصری حدود میں داخل ہوا اس کی بابت رہبروں اور رہنمائی کرتے ہوئے بیان کیا۔ وہاں سے بلیس شہر تقریباً 10 میل کی دوری پر ان کی دائیں ہاتھ پر واقع ہے۔ شیرکو نے بلیس کا رخ کرنے کے بجائے جنوب کی جانب پیش قدمی کو ترجیح دی، لہذا وہ قاہرہ کو اپنی دائیں جانب مغرب میں چھوڑتا ہوا جنوب میں 40 میل اندر جا پہنچا، جہاں سے دریائے نیل گھومتا تھا۔ شیرکو نے مصر میں داخل ہوتے ہی یہ حکمت عملی واضح کر لی۔ وہ براستہ بلیس قاہرہ تک رسائی حاصل کرنے کے بجائے قاہرہ کے جنوب میں واقع ایک مناسب مقام تک رسائی حاصل کرنے کے بعد دریائے نیل کو عبور کر کے اس کے مغربی کناروں تک رسائی حاصل کرے گا۔ اپنی اسی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے شیرکو نے قاہرہ سے 40 میل دور جنوب میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں سے بغیر خوبی اپنے لشکر کے ہمراہ دریائے نیل کو عبور کرتا ہوا اس کے مغربی کناروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت حکومت مصر اور اس کے وزیر اعظم ملک شاور کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ دشمن کا لشکر قاہرہ سے 40 میل کی دوری پر جنوب تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ شاہ یروشلم ایمرا کی کارکردگی ملک شاور سے کہیں بدتر تھی۔ اس کے منظر یروشلم کی سرحد کے ساتھ ساتھ ریگستان میں روبہ عمل تھے اور ہر آنے والوں کی اطلاع یروشلم روانہ کر رہے تھے۔ اگرچہ یروشلم کے عیسائی منظر رستوں تک رسائی حاصل نہ کر سکے جہاں سے شیرکو کا لشکر پیش قدمی کرتا رہا، لیکن جنوب سے آنے والے ایک تجارتی قافلے نے ایک نگران گارڈ کو یہ اطلاع فراہم کی ایک غیر عیسائی لشکر جنوب کی سمت برق رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ اگرچہ اس خبر کی تصدیق قاہرہ یا بلیس کی جانب سے نہ ہو سکی، لیکن قائد شاہ یروشلم ایمرک نے اس وقت اپنے 5000 سواروں کے ایک لشکر کے ہمراہ مصر کا رخ کیا۔ شاہ یروشلم اس خیال کا حامی تھا دشمن کا یہ لشکر سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات علیحدہ ہے اس کی کمان نور الدین زنگی کے بجائے اس کا کوئی سپہ سالار کر رہا ہو، کیونکہ گزشتہ مرتبہ شیرکو بلیس سے پیش قدمی کرتا ہوا قاہرہ پہنچا تھا۔ یہی وجہ تھی شاہ یروشلم نے اپنے لشکر کے ہمراہ بلیس کی جانب پیش قدمی کی تاکہ دشمن سے بلیس میں دو ہاتھ کر کے اس کا کام تمام کر سکے۔ اگر بالفرض وہ بلیس سے قاہرہ کی جانب پیش قدمی کا آغاز کر چکا تو قاہرہ تک اس کا پیچھا کیا جائے، لیکن شیرکو کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے شاہ یروشلم کے ارادے خاک میں مل گئے۔ وہ پیش قدمی کرتا ہوا جب اپنے لشکر کے ہمراہ بلیس پہنچا تو اس کے علم میں یہ حقیقت آئی گزشتہ نصف ماہ سے بلیس کے راستے کوئی لشکر مصر میں سرے سے داخل ہوا ہی نہیں۔ یہ صورتحال شاہ یروشلم کے لیے باعث تشویش تھی۔ اس نے بلیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور اپنے سرداروں کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ دشمن کے مصر میں داخل ہونے کی خبر ابھی کہیں سے بھی موصول نہ ہوئی تھی، لہذا یہی تصور کیا گیا منظروں کی اطلاع درست نہ تھی۔ اگر کوئی لشکر شمال سے جنوب کی جانب پیش قدمی کرتا ہوا مصر میں داخل ہوتا تو اس کا کہیں چھپ جانا ناممکن تھا۔ بالآخر شاہ یروشلم نے اس نتیجے پر پہنچا۔ اس خبر کی حتمی تصدیق کیے بنا یروشلم واپس جانا دانش مندی نہیں۔ اس کی تصدیق قاہرہ کے علاوہ کہیں اور سے ممکن نہ تھی، لہذا شاہ یروشلم نے اپنے لشکر کو قاہرہ کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا۔ شاہ یروشلم کے لشکر نے قاہرہ کی جانب اپنی پیش قدمی کا آغاز ہی کیا تھا
جنوبی مصر کی جانب سے 4 برق رفتار گھوڑا سوار حواس باختہ شاہ ارسلم کے لشکر میں پہنچ کے انہوں نے فی الفور شاہ ارسلم تک رسائی حاصل کرنے کا مدعا بیان کیا۔ شاہ ارسلم کا لشکر اگرچہ اپنی پیش قدمی کا آغاز کر چکا تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔